اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے، مشرقی وسطیٰ کے اندر جو حالات تھے، پاکستان نے انتہائی کوششوں کے بعد ان گرم ترین ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں جو بھی تھیں وہ استعمال کی ہیں۔ اسلام آباد امن معاہدہ ہو یا جنیوا میں ہونے والے مذاکرات، وہ ایران اور امریکہ کی دونوں بیوروکریسیز اور قیادت نے تسلیم کیا کہ 6 ماہ کے اندر ان کے پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن میں پچھلے دنوں بھی جب ایسے حالات پیدا ہوئے آبنائے ہرمز میں، تو میں نے کہا کہ ابھی تک تو ان معاہدات کی جو سیاہی ہے وہ خشک نہیں ہوئی، اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج رات جو گزری ہے رات، اس میں 3 بجے کے قریب امریکہ نے یا اس کے اتحادی اسرائیل نے ایران کے 5 شہروں پہ حملہ کیا ہے، میزائل پھونکے ہیں، میزائل گرائے ہیں، اور کافی نقصان ہوا ہے۔ آخر یہ آگ ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ دیکھیں، خطے میں امریکہ بیٹھ کے تو یہ کام نہیں کرتا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر آگ برسائے یا وہاں پر ان حالات کو خراب کرے۔ یہ تو خطے کے لوگ ہی ہیں نا، جو آبنائے ہرمز کے اندر گزرنے والے جہازوں پہ جو بھی حالات پیدا کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، میزائلوں سے، کشتیوں سے، جس انداز میں، اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں۔ یہ رات کا جو واقعہ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگی کہ ایران کے کچھ پاسداران انقلاب نے سعودی عرب کے گزرنے والے جہازوں پہ حملے کیے اور ان کو تباہ کیا۔ دیکھیے، بات تو یہ تھی کہ سعودی عرب کو چاہیے تھا کہ وہ ایران پہ حملہ کر دے اور مسلمان ملک جو ہے آپس میں الجھ جائیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو بھی مسلم امہ کو سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ شرارت کون کر رہا ہے، اس معاہدے کی دھجیاں کون اڑا رہا ہے۔ یہ امن کا معاہدہ ہے، لیکن ابھی تک جو الزام ہے وہ امریکہ پر ہے کہ امریکہ خطے کے حالات خراب کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران اس خطے کے حالات کو سنبھلنے نہیں دے رہا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہتر وہاں کی قیادت، اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے وہ جہاز جو اسلامی ملکوں کے ہیں، وہ کوئی اسلحہ لے کے تو نہیں جا رہے، بھئی وہ ایٹم بم کا پرزے تو نہیں لے کے جا رہے، وہ تیل لے کر جا رہا تھا ایک جہاز سعودی عرب کا، اور آپ نے اس میں حملہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایرانیوں کو خود چین نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ہاں امن ہو۔ دیکھیں، ابھی 3 دن سے خامنائی صاحب، جو سب سے بڑے ایران کے لیڈر، روحانی پیشوا تھے، ان کا جنازہ پڑھا گیا تہران میں، جس میں کروڑوں لوگوں نے حصہ لیا۔ حالات یہ تھے کہ دنیا بھر سے کہا جا رہا تھا کہ کہیں اسرائیل اس اتنے بڑے جنازے پہ حملہ نہ کر دے، ان کی قیادت کو نہ مار دے، جس کی گارنٹی امریکہ دے رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جنازہ جہاں جہاں جائے گا، اس کی حفاظت ہوگی، اور انہوں نے حفاظت کی ہے۔ لیکن اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اتنا بڑا جنازہ ہے، اس جنازے کو اپنا ایران کے 4 شہروں اور عراق کے 2 شہروں میں جانا ہے، اور پھر بعد میں انہیں مشہد میں دفنایا جائے گا۔ یعنی اتنا حساس سا وہ کام جو ایران میں چل رہا ہے، اس کے باوجود ایرانی پاسداران انقلاب
کو چین نہیں ہے. وہ اس خطے کو امن سے نہیں رہنے دیں گے. ایرانیوں پہ خبر سوار ہو چکا ہے کہ انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے. اگر انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے، ان کے ذہنوں میں ہے، تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ اس خطے کے عرب کے جتنے ملک ہیں، جتنے اسلامی ملک ہیں، ان کو چین سے جینے نہیں دے گا ایران. وہ پہلے ہی سازشیں کر رہا تھا اسلامی ملکوں میں، اب ان کی سازشوں کے تانے بانے پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایران کی قیادت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. یہ امن ہو گیا ہے تو اس کو امن رہنے دیں. آبنائے ہرمز جو ہے وہ پوری دنیا کی ہے، ایران کی نہیں ہے. ایران کب تک اس کے اوپر اجارہ داری کرے گا؟ کیسے حملے کرتا رہے گا؟ اور خاص کر خطے کے اسلامی ملک جنہوں نے ایران کی ان کے علاقے میں جو تباہ کاریاں پچھلے دنوں انہوں نے کی ہیں، اس کے باوجود خامنہ ای کے جنازے میں شریک ہوئے سب لوگ. بہت بڑی بات ہے. اسلامی ملکوں نے بڑے دل کی بات کی ہے، لیکن ایرانی قیادت کو چاہیے کہ سنبھل جائے. اس خطے کی امن کی صورتحال اور معاشی بحالی کے لیے اگر ایران نے آبنائے ہرمز میں یہی شرارتیں کی اور یہ سلسلے جاری رکھے تو خطے کا امن بھی تباہ ہوگا اور یہ خطے کے تمام ملک جو ہیں معاشی بدحالی کا شکار ہو جائیں گے. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یورپ کو ہوگا، امریکہ کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس امن معاہدے کے لیے پاکستان کی قیادت اور 25 کروڑ عوام نے جو محنت کی ہے، ایرانیوں کو چاہیے کہ اب دل بڑا کریں اور اس امن کو بحال رہنے دیں، اس کو اپنی مدت پوری کرنے دیں. ورنہ امریکہ خاموش ضرور ہے لیکن ایران اس سے بچ نہیں سکتا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.